السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج ایج ڈفرنٹ جو ناول تھا اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ایپیسوڈ 2 بھی پسند آئے گی۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کیے سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ غازیان تھکان کے باعث لیٹ گیا تھا۔ وہ وہی جانتا تھا اپنی محبت کے ساتھ اتنا برا برتاؤ کر کے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ فرینہ کی ضدی طبیعت سے واقف تھا۔ پیار سے اسے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک بار اس نے کوشش کی تھی اسے پیار سے سمجھانے کی، لیکن اس کا جواب فرینہ نے تھپڑ سے دیا تھا۔ وہ دن غازیان آج تک فراموش نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے فرینہ سے اپنی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ فرینہ آج اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی تھی۔ غازیان اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا تھا۔ فیروزہ بیگم کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ فرینہ اور غازیان لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ غازیان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا سوچا اور اگلے ہی پل اس پر عمل بھی کر دیا۔ فرینہ، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اف غازی خالہ ہوں میں تمہاری، تم 16 کے ہو اور میں 21 کی ہوں۔ تم بچے نہیں ہو، اب بڑے ہو رہے ہو، میرے قد کے برابر آگے ہو، نام نہ لیا کرو، میرا خالہ کہہ کر مخاطب کیا کرو۔ فرینہ غازیان کی ہر ڈرمی سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ اسے خالہ کہنے کے بجائے اس کا نام لیتا تھا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ نہیں مانتا میں آپ کو خالہ، نہ ہی کبھی مانوں گا۔ آپ کے لیے بھی بہتر یہی ہے آپ مجھے مجبور نہ کریں۔ غازیان کا لہجہ ایک دم سخت ہوا تھا، چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ غازی، کیا ساری تمیز بھول گئے ہو؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ فرینہ بھی خفگی سے گویا ہوئی تھی۔ ہاں، سب بھول گیا ہوں۔ میں آپ کی محبت میں ہر رشتہ، ہر لحاظ فراموش کر چکا ہوں۔ فرینہ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ غازیان فرینہ کے دونوں بازو تھامے جذباتی انداز میں اظہار محبت کر گیا تھا۔ چٹاخ فرینہ کا ہاتھ اٹھا تھا، غازیان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ بکواس بند کرو اپنی۔ ارے عمر کا نہیں تو رشتوں کا ہی خیال رکھ لیا ہوتا۔ گھن آتی ہے مجھے تم جیسے انسان سے۔ چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی، گھٹیا انسان۔ غازیان اپنا سرخ چہرہ اور ٹوٹا ہوا دل لے کر جا چکا تھا۔ فرینہ اپنا سر پکڑ کر صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ غازیان اپنی سرخ آنکھیں واہ کی فرینہ کا مارا گیا تھپڑ، اس کے الفاظ آج بھی غازیان کو انتہائی تکلیف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ کلک کی آواز کے ساتھ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ لون کا ہلکا پھلکا جوڑا زیب تن کیے فرینہ باہر نکلی تھی۔ غازیان نے اپنی سرخ آنکھیں واہ کی تھی، خود کی طرف دیکھتی فرینہ کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے برابر میں بیٹھنے کا کہہ کر خود بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ فرینہ غازیان کے اشارے اور اسے نظر انداز کرتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ غازیان کا موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ فرینہ سے نرمی سے بات کرنے کا جو ارادہ کیا تھا اس نے اس پر مٹی ڈالتے صوفے پر بیٹھی فرینہ کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے آپ نافرمان بیویوں کی فہرست میں شامل ہونے کی خواہش رکھتی ہیں، تب ہی میرا حکم نظر انداز کرتی یہاں آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ غازیان سینے پر ہاتھ باندھے فرینہ کے سامنے کھڑا اس پر طنز کرتا اسے گھور رہا تھا۔ ہاں ہوں نافرمان، کیا کر لو گے تم؟ بیڈ پر چلے بتاتا ہوں کیا کر لوں گا۔ نہیں جا رہی میں بیڈ پر، یہیں سوؤں گی، جو کرنا ہے کر لو۔ فرینہ سدا کی ضدی غازیان کو اپنا فیصلہ سناتی صوفے پر ہی دراز ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کو اپنا وجود ہوا میں اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنکھیں واہ کرنے پر خود کو اپنے شوہر کے مضبوط بازو میں پایا۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ فرینہ مسلسل غازیان کی باہوں میں مچلتی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، لیکن غازیان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں فرینہ کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ فرینہ تلملائی ہوئی اٹھ بیٹھی، ابھی وہ غازیان پر چپڑتی سے پہلے ہی غازیان اس کی دونوں کلائی اپنی گرفت میں لیے اسے قابو کر چکا تھا۔ فرینہ کیوں میرے صبر کا انتظار لے رہی ہیں؟ غازیان نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑا تھا۔ تم نے کیوں کیا ایسا غازی؟ تم جانتے ہو نا میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، نہ چاہا تھا، پھر کیوں تم نے مجھے اپنایا؟ کوئی بھی تمہیں اچھی لڑکی مل جاتی، پھر میں ہی کیوں؟ تم نے عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا، میں تم سے عمر میں بھی بڑی ہوں، پھر کیوں مجھے اپنایا؟ فرینہ بے بسی کی تصویر بنی گویا ہوئی تھی۔ فرینہ، میں آج بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی 16 سال کی عمر میں کی تھی۔ اب میری محبت اور بڑھ گئی ہے، میرا آپ کے بنا اب گزارا نہیں ہے۔ فرینہ، سمجھتی کیوں نہیں آپ؟ پلیز میں آپ کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ غازیان فرینہ کی کلائی چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تھا۔ غازیان فرینہ کے اتنے قریب تھا کہ اسے غازیان کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ غازی پلیز دور ہو کر بات کرو۔ فرینہ گھبراتی ہوئی غازیان سے دور ہوئی تھی۔ نہیں فاری، اب نہیں۔ غازیان اپنی کہتا فرینہ کو بیڈ پر لٹاتا خود بھی اس پر جھک چکا تھا۔ نہیں نہیں غازی تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دو، پلیز غازی۔ فرینہ روتی ہوئی غازیان سے التجا کر رہی تھی، لیکن غازیان فرینہ کی التجا نظر انداز کرتا فرینہ کے بھرے بھرے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ فرینہ کی آنکھیں پھٹنے کی در پر تھی، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ فرینہ کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا ہوا محسوس ہوا تھا، ہونٹ کے کنارے پر جلن سے محسوس ہوئی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ غازیان کو آخرکار رحم آ گیا تھا اس نازک جان پر، وہ اپنا شدت بڑا لمب چھوڑتا سیدھا ہوا تھا۔ فرینہ زور زور سے سانس لیتی غازیان کے پیچھے ہٹ جانے پر دل میں شکر ادا کر رہی تھی، لیکن یہ فرینہ کی بھول تھی۔ غازیان اپنی شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکتا دوبارہ اس پر جھکا، اس بار اس کے ہونٹوں کا نشانہ فرینہ کی شاہ رگ تھی۔ نہیں غازی پلیز، میں تیار نہیں ہوں ابھی۔ غازی پلیز، غازی چھوڑ دو۔ نہیں فاری جان، آج تو مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے، آپ کو دکھانا ہے۔ غازیان فاتح آپ سے
جنون کی حد تک محبت کرتا ہے۔ غازیان جنونی انداز میں بولتا، فرینہ کی گردن پر جھک چکا تھا۔ ساری رات فرینہ سسکیاں لیتی غازیان کی شدتیں برداشت کرتی رہی تھی۔ فاری شاہ نے رونا تو بند کرے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اپنا حق وصول کیا ہے۔ غازیان نرم لہجے میں کہتا، فرینہ کے آنسو بھی صاف کر رہا تھا جو بار بار نکل رہے تھے۔ غازی پلیز بخش دو مجھے، میں اور نہیں سہ سکتی۔ ہاں ہاں فاری جان، ایک رات میں ہی یہ حال ہے آپ کا، پوری زندگی کیسے گزاریں گی میرے ساتھ؟ غازیان نے فرینہ کا تمسکرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ دور ہٹو مجھ سے گھٹیا انسان، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ اپنے اوپر جھکے غازیان کو پوری قوت سے دھکا دیتی فرینہ زور سے داڑھی تھی۔ غازیان کا موڈ بھی بدلا تھا۔ فرینہ کی دکتار نے اس کے دل پر گہری ضرب لگائی تھی، اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی۔ فرینہ خود ان شعلوں کی لپٹ میں محسوس کر رہی تھی۔ ڈر و خوف اس کے ننھے سے دل میں قابض ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری غازی، میں بس تمہیں تھوڑا دور کرنا چاہ رہی تھی۔ غازیان کا غصہ عروج پر تھا، بیڈ سے اترنے کی کوشش کرتی فرینہ کی پنڈلی غازیان اپنی گرفت میں لیتا اسے واپس اپنے پاس کھینچ چکا تھا۔ آئی ایم سوری غازی، اب نہیں کروں گی، پلیز چھوڑ دو۔ وہ نازک علی دیو حقل غازیان کے سامنے محنت کرنا شروع ہو گئی تھی۔ نو نو جان، اب سزا تو ضرور ملے گی آپ کو۔ وہ فرینہ کے بال اپنی مٹھی میں جگڑتا ہوا گویا ہوا تھا۔ غازی مجھے درد ہو رہا ہے، بال چھوڑو۔ تڑپتی بلکتی وہ رو رہی تھی، لیکن غازیان تو آج اپنی محبت کو تکلیف دینے پر تلا ہوا تھا۔ آپ کو اپنے یہ لمبے بال بہت پسند ہیں نا فاری؟ اگر یہ کٹ جائیں اور صرف آپ کی گردن تک رہ جائے تو؟ نہیں نہیں غازی، میں اب کچھ نہیں کروں گی، غلطی ہوگی، معاف کر دو، میرے بال نہیں کاٹو۔ ارے ایسے کیسے؟ آج چھوڑ دیا تو پھر غلطی کریں گی آپ؟ ایسا نہیں، میں آپ کو چھوڑ سکتا۔ غازی نہیں، پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں اب نہیں کروں گی۔ غازیان کو دراز سے کینچی نکالتے دیکھ کر فرینہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اوکے اوکے، آپ کی پہلی غلطی سمجھ کے اس لیے چھوڑا ہوں، لیکن آئندہ خیال رکھیے گا۔ غازیان روتی بلکتی اپنی محبت کو مزید نہ تڑپا سکا تھا، اس کے بال آزاد کر دیے۔ آزادی ملتے ہی فرینہ جلدی سے کمر میں منہ چھپائے بیڈ کے دوسری طرف دراز ہو گئی۔ غازیان بھی اپنی جگہ پر لیٹ کر آنکھیں موند چکا تھا۔ فرینہ صبح بیدار ہوئی تو خود کو غازیان کی باہوں میں قید پا کر رات کو جانے کس پہر وہ غازیان کی آنکھ کھلی تھی اور وہ فرینہ کو اپنی باہوں میں بھرتا دوبارہ نیند کے آغوش میں چلا گیا تھا۔ فرینہ نے کسمسا کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی تو غازیان مزید فرینہ کو خود میں بیچ گیا تھا۔ غازی کیا کرے ہو، چھوڑو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ فرینہ نے بمشکل اپنے الفاظ ادا کیے، اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ اب دور جانے کی کوشش کرو گی مجھ سے؟ غازیان کروٹ بدلتا فرینہ کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ نہیں، فرینہ جلدی سے نفی میں سر ہلاتے بولی تھی۔ گڈ گرل۔ غازیان فرینہ کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ فرینہ موقع ملتے ہی بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بھاگ گئی تھی۔ غازیان سے کچھ سوچ کر بھرپور طریقے سے مسکرایا تھا۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں تو کپڑے لانا ہی بھول گئی۔ ہائے، اپنے کپڑے تو لے لیتی، کھا تو نہیں جاتا وہ تجھے، اب کیا کروں میں؟ فرینہ اپنے سر پر ہاتھ مارتے اپنی بیوقوفی پر خود ہی سلوتیں سنا رہی تھی خود کو۔ غازی، فرینہ نے ہمت کر کے غازیان کو آواز لگا ہی دی تھی۔ جی جانے غازی۔ غازیان اسی پل کے انتظار میں تو بیٹھا تھا۔ فرینہ کے بلانے پر لمحہ کی دیر کیے بغیر جواب دیا تھا۔ وہ میں کپڑے بھول گئی ہوں، پلیز دے دو۔ مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ غازیان نے موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا تھا۔ غازی پلیز مذاق نہیں کرو، کپڑے دے دو۔ فرینہ نے التجا کی تھی۔ میرا آپ کا کیا مذاق؟ میں سنجیدہ ہوں، بتائیں مجھے کیا ملے گا؟ لہجہ سنجیدہ تھا لیکن چہرے پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ فرینہ کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا لیکن غصے سے نہ کہ شرم سے۔ غازی، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، کپڑے دو مجھے۔ فرینہ تب ہی تو گئی تھی غازیان کی ڈٹائی پر، رات بھر تنگ کر کے سکون نہیں ملا جو ابھی دوبارہ شروع ہو گیا۔ پڑی رہو واش روم میں اب۔ غازیان کا میٹر بھی گھوم گیا تھا۔ وہ واش روم کو باہر سے لاک کر کے خود دوسرے کمرے کے واش روم میں چلا گیا تھا۔ فرینہ کی بدتمیزی اس سے ہضم نہیں ہوئی۔ کلک کی آواز پر فرینہ دروازے کی طرف متوجہ ہوئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔ اب اس کو سمجھ آیا غازیان کے لفظوں کا مطلب۔ پڑی رہو واش روم میں۔ نہیں نہیں غازی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، کھولو دروازہ، میں آپ ہی سے شکایت کروں گی تمہاری۔ غازی، کھولو دروازہ۔ فرینہ ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ 15 منٹ بعد غازیان ٹاول سے بال رگڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ واش روم سے فرینہ کی ہلکی ہلکی سی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ فاری، اگر آپ بال ہلانا چاہتی ہیں تو میری بات مان لیں۔ غازیان نے مسکراتے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ واش روم میں روتی فرینہ ایک دم ہوش میں آئی تھی۔ غازی، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تم کہتے ہو مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ایسے رلاتے ہیں، کیسے تنگ کرتے ہیں ان کو؟ پلیز دروازہ کھولو، میرے کپڑے دے دو۔ فاری جان، آپ مجھ سے محبت کا دعوے دار تو ہیں۔ میں فاری جان، آپ سے محبت کا دعوے دار تو میں اب بھی ہوں، مگر جو 5 سال پہلے آپ نے میرے ساتھ کیا تھا، میری محبت کا جواب تھپڑ سے دیا تھا، چلے وہ تھپڑ میں بھول جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بابا سے آپ نے میری شکایت لگائی تھی کہ میں آپ پر بری نظر رکھتا ہوں، اتنی سی عمر میں جانے کیا کیا کرتا پھرتا ہوں، اس کی سزا تو آپ کو ملنی ہے نا، کیونکہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آج تک بابا سے میں نظریں نہیں ملا پایا۔ انہوں نے بیلٹ سے مجھے مارا تھا، ایک ہفتہ بستر پہ پڑا رہا تھا، میرے جسم پر جگہ جگہ سرخ زخموں کے نشان تھے جو بہت گہرے تھے، کیونکہ بابا نے مجھے بیلٹ کے کلف کی طرف سے مارا تھا۔ اس کے بعد آج تک وہ میرے ہر فعل پر نظر رکھتے ہیں۔
آج تک میں ان کا بھروسہ نہیں جیت پایا، میں صرف آپ کی وجہ سے پاری، صرف آپ کی وجہ سے اپنے بابا سے دور ہو گیا، اس لیے تیار رہے آپ میری ہر سزا کے لیے کپڑے دے رہا ہوں، خاموشی سے پہن کر باہر آ جائیں۔ غازیان کا شوخی سے بڑا لہجہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا، چہرے پر بھی انتہا کی سنجیدگی تھی۔ فرینہ بھی غازیان کی سزا والی بات پر اندر تک کام گئی تھی، جانے وہ کس کس طرح کی اس کو سزا دے گا، وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ اس کو لگا تھا فاتح صاحب غازیان پر غصہ کریں گے یا ایک دو تھپڑ لگا دیں گے، لیکن فاتح صاحب کے اس اقدام کا سن کر فرینہ سچ میں شرمندہ ہوئی تھی، اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ دروازہ نوک ہونے پر ہوش میں آئی تھی، یہ کپڑے لے لو، جلدی پہن کر باہر آؤ۔ فرینہ نے ہلکا سا دروازہ وا کر کے ہاتھ باہر نکالا تو غازیان نے اس کے ہاتھ میں کپڑے تھما دیے تھے۔ فرینہ نے جلدی سے اپنے ہاتھ اندر کر لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ غازیان تیار ہونے میں مصروف ہو گیا تھا۔ 5 منٹ بعد فرینہ میرون رنگ کی انارکلی فراک زیب تن کیے باہر نکلی تھی۔ وہ غازیان سے ابھی تک خوفزدہ تھی، اس لیے بنا کچھ بولے خاموشی سے اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ غازیان نکسک سے تیار ہو کر صوفے پر بیٹھا فرینہ کو تک رہا تھا، چہرے پر سنجیدگی ابھی بھی اپنا ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ غازیان کی نظریں خود پر محسوس کر کے فرینہ کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کو ڈر تھا کہیں غازیان اسے بھی بیلٹ سے نہ مارنا شروع کر دے۔ غازیان فرینہ کی حالت کا احساس کر کے موبائل میں مصروف ہو گیا، تب کہیں جا کر فرینہ پرسکون ہوئی اور تیار ہونے میں مصروف ہو گئی۔ کدھر؟ کچھ دیر بعد فرینہ کو خاموشی سے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر غازیان رکھائی سے گویا ہوا تھا۔ وہ میں نیچے آپ ہی کے پاس جا رہی ہوں۔ فرینہ ڈرتے ہوئے گویا ہوئی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، میرے ساتھ چلیں، ہم باہر ناشتہ کریں گے۔ غازیان فرینہ کا ہاتھ تھامتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ غازی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرے گھر والے آنے والے ہوں گے میرے لیے ناشتہ لے کر، میں ان کے ساتھ ناشتہ کروں گی۔ جانتا ہوں، تبھی تو لے کر جا رہا ہوں۔ غازیان ذرا رک کر فرینہ کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا گویا ہوا تھا۔ غازیان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو فرینہ کو زہر کے مترادف لگی تھی۔ وہ غصے سے منہ موڑ گئی تھی، اگلے ہی پل اس کا جبڑا غازیان کے ہاتھ میں تھا۔ میرا چہرہ پسند نہیں تمہیں؟ ہاں، یہ چہرہ تمہیں زندگی بھر دیکھنا ہے، بہتر یہی ہے تمہارے لیے عادت ڈال لو اس چہرے کی، چلو اب۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، غصے میں وہ آپ سے تم تک کا سفر طے کر گیا تھا۔ فرینہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے اس کے پیچھے چلتی تھی۔ بچوں تم اٹھ کے ہو، میں آنے والی تھی تم دونوں کو اٹھانے، امی کا فون آیا تھا، وہ لوگ ناشتہ لے کر کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے۔ فیروزہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، موم آپ منع کر دیں نانی لوگوں کو ناشتہ لے کر نہ آئیں، وہ کیونکہ ہم دونوں باہر جا رہے ہیں ناشتے کرنے کے لیے۔ وہ فرینہ کا ہاتھ تھامتا نرمی سے گویا ہوا تھا، بیٹا یہ تو رسم ہوتی ہے نا، ناشتہ دلہن کے گھر سے ہی آتا ہے، اسی بہانے دلہن مل بھی لیتی ہے اپنے گھر والوں سے۔ فیروزہ بیگم نے اپنے اکڑو مزاج بیٹے کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ او گاڈ موم، میں نہیں مانتا ان فضول رسموں کو، جہاں تک گھر والوں سے ملنے کی بات ہے تو پھر کسی اور دن مل لیں گے، یہ ویسے بھی اتنے سالوں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اب ان کی زندگی میں میں ہوں تو ان کو مجھ پر توجہ دینی چاہیے، غازیان نے بیزاری سے کہتا فرینہ کو لے کر راہداری کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فرینہ اپنی نم آنکھوں میں ڈھیر و شکوہ شکایت لیے فیروزہ بیگم کو دیکھتی غازیان کے ہمراہ گھسیٹتی ہوئی چلی گئی تھی۔ کیا کروں میں اس لڑکے کا، ہر بات میں اس کو اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے، ابھی تو فاتح کو بھی اس کی شادی کا علم نہیں، وہ پہاڑ بھی مجھے سر کرنا ہوگا، اس لڑکی کی ضد پر میں نے شادی تو کروا دی، نہ جانے فاتح کا کیا رد عمل ہوگا۔ فیروزہ بیگم بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تاکہ کال کر کے گھر والوں کو آنے سے منع کر سکے۔ یہ کس بات کا سوگ منایا جا رہا ہے؟ فرینہ کو گاڑی میں بیٹھ کر روتا دیکھ کر غازیان سخت لہجے میں گویا ہوا تھا، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ فرینہ روتی ہوئی بولی تھی، اوہ سوری سویٹ ہارٹ، تمہارے رونے کی وجہ یہ ہے تو بے شک روتی رہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، غازیان لاپرواہی سے کہتا گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر ڈال چکا تھا۔ فرینہ اپنے آنسو پوچھتی منہ کے زاویے بگاڑتی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ تو رسم ہوتی ہے، تمہارا سربراہ بیٹا خود کو سمجھتا کیا ہے جو نئی نویلی دلہن کو یوں منہ اٹھائے سیر سپاٹوں پر نکل گیا ہے۔ فیروزہ بیگم کی والدہ بھڑک اٹھی تھی، امی میں نے بہت سمجھایا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، فرینہ کو لے کر گھر سے نکل گیا ہے، آئے دفعہ کر یہ بتا میری بچی کیسی ہے، خوش تو ہے نا؟ قدسیہ بیگم بیٹی کے نام پر سب بھلائے اس کے بارے میں معلوم کرنے لگی تھی۔ ماں کے سوال پر فیروزہ بیگم کی نظروں کے سامنے فرینہ کی نم آنکھیں آئی تھی۔ فیروزہ بتا بیٹا میری بچی خوش تو ہے نا؟ فیروزہ بیگم کی خاموش پا کر وہ دوبارہ گویا ہوئی تھی، جی اماں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ فیروزہ بیگم ہوش میں آتی ماں کی خوشی کی خاطر جھوٹ بول گئی تھی، بس میری بچی خوش رہے، کوئی آزمائش کو چھو کر نہ گزرے۔ قدسیہ بیگم خوش ہوتے اپنی بچی کے لیے دعا دینے لگی تھی۔ جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، فرینہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی، سامنے کا خوبصورت منظر دیکھ کر فرینہ کا اداس دل خوش ہوا تھا، اس کے مرجھائے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس کے برابر میں بیٹھا غازیان بھی اس کو خوش دیکھتا ہوا مدھم سا مسکرایا تھا۔ سمندر کی لہروں کا شور صبح کے اس خاموش ماحول میں مدھم سی دھن کا کام کر رہا تھا، سمندر کے ارد گرد دور تک پھیلی ریت ہوا اپنی باہوں میں اٹھائے سب جگہ نشاور کر رہی تھی۔ فرینہ
فرینا اس خوبصورت ماحول میں کھو سی گئی تھی. کتنا خوبصورت منظر ہے نا. غازیان کی آواز پر فرینا ہوش میں آئی تھی اور اپنے چہرے پر دوبارہ اداسی کے تاثرات سجا چکی تھی. اس کو دیکھ کر غازیان کا چہرہ بھی اتر گیا تھا. چلو ناشتہ کرتے ہیں. غازیان آنکھوں پر چشمہ لگاتے ہوئے گاڑی سے اتر گیا تھا. فرینا بھی اپنی مدد آپ گاڑی سے اتر گئی تھی. فرینا کی ہیل والی سینڈل ریت میں دھس سی گئی تھی جسے وہ گرتے گرتے بچی تھی. ریت کی وجہ سے بھی زمین پر فرینا کا چلنا محال ہو گیا تھا. غازیان اسے لڑکھڑاتا دیکھ فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سنبھال چکا تھا. دور ہٹو مجھ سے گھٹیا انسان. فرینا غازیان کو دھکا دیتے ہوئے چیخی تھی. اپنی زبان قابو میں رکھو نہیں تو اس کو کاٹ کے پھینکنے میں وقت نہیں لگاؤں گا. غازیان سختی سے کہتا. فرینا کو اپنے ساتھ لیے سامنے بنے اوپن ریسٹورینٹ کی طرف بڑھ گیا تھا. فرینا اپنے آنسو پیتی اس کے ہمراہ چل دی. صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے. وہ بھی فرینا کو لیے ایک ٹیبل پر جا بیٹھا. ویٹر کو آواز لگا کر ناشتے کا آرڈر دیا تھا. اس بیچ فرینا بیزار سے سب کچھ دیکھتی رہی تھی. ناشتہ منگواتے وقت بھی غازیان نے فرینا کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی. سب اپنی مرضی سے منگوایا تھا. فرینا جان اتنی بیزار کیوں نظر آ رہی ہو تم مجھے؟ فرینا غازیان کے سوال کو نظر انداز کرتی آس پاس دیکھنے لگی تھی. کیا آپ کو عادت ہو گئی ہے میرے ہاتھوں عزت افزائی کروانے کی؟ غازیان چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہوا گویا ہوا تھا. غازیان کی مسکراہٹ فرینا کو بہت بری لگی تھی. وہ نحوست سے منہ موڑ گئی تھی. ابھی غازیان نے کچھ بولنے کے لیے لب کیے ہی تھے کہ بیٹا ناشتہ لے کر آ گیا تھا. ہاں تو فری جان میں کیا کہہ رہا تھا کہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں. کیا تم مجھے یہاں بھی سزا دو گے؟ فرینا پوری آنکھیں واقعی صدمے سے گویا ہوئی تھی. جی ہاں بالکل سویٹ ہارٹ. تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤ گی. اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں بھی کچھ کھانے نہیں دوں گا. وہ جانتا تھا فرینا رات کی بھوکی ہے اور وہ بھوکی کتنی کچی ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. اس لیے اس نے فرینا کے لیے یہ سزا منتخب کی تھی. فرینا نے غازیان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن اس کا ہاتھ غازیان پکڑ چکا تھا. ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھتا مسکراتا ہوا ہاتھ چھوڑ چکا تھا. فرینا گھبراتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگی. غازی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ سب دیکھ رہے ہیں کیا سوچیں گے؟ فرینا زش ہوئی تھی. کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب ناشتہ کروا مجھے نہیں تو اب میں تمہاری سانسیں روکنے کا ارادہ رکھتا ہوں. وہ لبوں پر نظریں ڈالتا ہوا گویا ہوا تھا. فرینا اس کا اشارہ سمجھ کر خاموشی سے نوالا بنا کر غازیان کی طرف بڑھایا جو وہ مسکراتا ہوا کھا چکا تھا. ناشتہ تو بڑا لذیذ ہے. یہ تمہارے ہاتھوں سے کھانے کی وجہ سے زیادہ لذیذ ہو گیا ہے. غازیان نے فرینا کو زج کرنا نہیں بھولا تھا. اسی چھیڑ چھاڑ کے درمیان دونوں نے ناشتہ کھایا اور ریسٹورینٹ سے نکل آئے تھے. غازیان فرینا کا ہاتھ تھامتا سمندر کے پاس لے آیا تھا. وہ اس کی پشت پر اپنے سینے لگا کر انہیں اپنی باہوں میں لے چکا تھا. فرینا نے مزاحمت کی لیکن سمندر کی اور سے سورج طلوع ہوتا دیکھ اس منظر میں کھو گئی تھی. غازیان بھی اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر اس منظر کو اپنی آنکھوں میں سما رہا تھا. فرینا کی شفاف گردن غازیان کے سامنے تھی تو اس نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کی گردن پر لب رکھ دیے تھے. بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے. غازیان فاتح. فرینا غصے اور حیا کے ملے جلے تاثرات لیے غازیان کو دھکا دیتی چاہیے تھی. ڈارلنگ بیوی ہو میری. جب چاہوں جو چاہوں کر سکتا ہوں. غازیان ہٹ درمی سے گویا ہوا تھا. میں تمہیں جان سے مار دوں گی آج. فرینا دانت پیستی ہوئی غازیان کی طرف لپکی لیکن وہ پہلے ہی بھاگ چکا تھا. وہ دونوں بچوں کی طرح ساحل سمندر پر اپنے قدموں کا نشان بناتے پیار کے لیے جنگ میں مشغول ہو گئے تھے. دو نفرت سے بھری آنکھوں نے ان دونوں کو خوش دیکھ کر اپنا آپ جلستا ہوا محسوس کیا تھا. جلد ملیں گے غازیان فتح. بس مزید ایک ماہ اور خوش رہ لو. اس کے بعد تمہاری زندگی میں اندھیرا کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ شخص کمینگی سے مسکراتا چہرے پر چشمہ لگائے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ چکا تھا. سو ڈیئر ریڈرز آج کے لیے اتنا ہی کافی. سو ڈیئر ریڈرز کیسا لگا آپ سب کو دوسرا پارٹ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا. دراصل میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. مطلب کہ آج کل جیسا موسم چل رہا ہے فلو اور گلا خراب سارا کچھ اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے میں نے پڑھا ہے. تو ورنہ میرا ارادہ تھوڑا 10 منٹ مزید پڑھنے کا تھا. تو کوئی بات نہیں. کل اور پرسوں میں تھوڑی لوگ دے دوں گی ایپیسوڈ. تو کیسے لگی آپ سب کو ایپیسوڈ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. لائک کرے اور شیئر کرے. ملتے ہیں کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. خوش رہے. اللہ حافظ.